نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ اب حضرت مولانا توحید عالم صاحب اور آپ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضول سمجھ کر بجھا دیا جن کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، بچیوں، ابھی رفیق محترم، برادر مکرم حضرت مولانا صداقت علی صاحب دامت ظلہ نہایت مفکرانہ انداز میں بڑی کام کی اور بہت مفید باتیں آپ حضرات سے بیان فرما رہے تھے۔ لچھےدار تقریریں، جوشیدہ خطابات بعض مرتبہ اتنے مفید نہیں ہوتے، ایک سنجیدہ گفتگو، فکری گفتگو جتنی کامیاب اور مفید ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا چونکہ تجربہ کار عالم دین ہیں، عصری اور دینی دونوں علوم کا سنگم ہے، اور عرب و عجم دونوں جگہ کے لوگوں کا مولانا کو کافی تجربہ ہے، اس لیے ان کی گفتگو نہایت ہی مؤثر تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ حضرت لمبا خطاب کرتے اور اپنے تجربے سے، اپنے علم سے مجھے بھی، آپ سب کو بھی بہرہ ور کرتے رہتے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ جو زیادہ سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ لمبی گفتگو نہیں کرتے۔ خیر الکلام کالقل وتلا، بہتر گفتگو وہی ہوتی ہے جو کم ہو لیکن مدلل ہو، مضبوط ہو۔ خیر، مولانا کی زیادہ فضیلت بیان کرنا تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کہنے لگیں کہ یہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے تو کسی ایک مولوی دوسرے مولوی کی فضیلت بیان کرنے بیٹھ گیا ہے۔ بزرگوں، یہ مجلس قرآن کریم کے نام پر منعقد ہوئی ہے۔ قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے بھی ہیں، قرآن کریم ناظرہ مکمل کرنے والے بچے بھی ہیں۔ یہ ہماری اس بستی کے لیے سعادت کی بات ہے، بڑے سعادت مند ہیں وہ بچے بھی جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، حفظ کیا یا دیکھ کر کے قرآن کریم مکمل کیا، اور بابرکت اور مبارک بادی کے مستحق ہیں ان کے والدین اور سرپرست حضرات بھی، ان کے اساتذہ اور مدرسے کے ذمہ داران بھی، کہ اللہ نے اس سعادت میں کسی نہ کسی درجے ہمارا بھی حصہ فرمایا۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے
اللہ کی توفیق ہے کہ وہ واسطہ کسے بناتا ہے۔ اللہ نے ان مدرسوں کو واسطہ بنایا، مدرسوں میں پڑھانے والے ذمہ داران کو واسطہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے مدرسوں میں تعاون کرنے والوں کو واسطہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے سرپرستوں اور والدین کو واسطہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے خود ان بچوں کے سینوں کو واسطہ بنا دیا کہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم محفوظ ہو رہا ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات تو اگر کسی چیز کی حفاظت کرنے پر آ جائے تو وہ بے عقل چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کرائی تھی، آپ سب کو واقعہ تھا۔ قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کرا سکتا ہے، یہاں تک کہ بے جان درخت کے پتوں سے، بے جان پتھروں سے، بے جان تمام اس طریقے کی بے جان چیزوں سے بھی اللہ قرآن کی حفاظت کرا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں واسطہ بنایا۔ ہم اگر اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں تو اللہ کا احسان ہے، ہم اگر استاد بن کر کے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے، ہم اگر مدرسے کے ذمہ دار ہو کر کے اپنے یہاں حفظ قرآن کریم کرا رہے ہیں تو اللہ کا احسان ہے، ہم اگر مدرسوں کا تعاون کر رہے ہیں اور ان مدرسوں میں حفظ قرآن ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے احسان اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جن لوگوں کو یہ سعادت مل رہی ہے، بچوں کو، بچوں کے والدین، سرپرستوں کو، اساتذہ کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، مدرسے میں تعاون کرنے والے اہل بستی کو، تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں استعمال کیا، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم واسطہ بن کے قرآن کریم کی حفاظت کا۔ اور آپ یاد رکھیے قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس سے جس چھوٹی سی بھی نسبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے بہت۔ اور یاد رکھیں کہ ہم مسلمان دنیا کے لیے نہیں جیتے ہیں، ہم مسلمان تو آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے جیتے ہیں، اور قرآن کی نسبت ہمیں آخرت ہی میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ تو یہ ہماری ابد الآباد کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بچے جو حافظ قرآن بن گئے، جن کے سروں پر دستار باندھی جائے گی یا ان کو قرآن کا آخری سبق پڑھایا جائے گا، ایک تو ان بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آج اللہ نے انہیں ایک بہت بڑی سعادت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کے حافظ ہونے کی سعادت جو انہیں دی تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کی ایک صفت ہے۔ اللہ نے ان بچوں کو اپنی ایک صفت عطا کر دی، اسی لیے ان بچوں کا نام اب سے حافظ ہو جائے گا، اور حافظ خود اللہ کی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم قرآن کے حافظ ہیں، اللہ قرآن کے حافظ ہیں، اور اللہ نے آج وہی نام ان بچوں کو عطا کر دیا جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا۔ تو اللہ کا نام ان کو مل گیا، لہذا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جب کوئی بڑا مرتبہ ملتا ہے تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے۔ اگر گاؤں کا پردھان بن جائے تو گاؤں کی ذمہ داری آ جاتی ہے، علاقے کا اگر ایم ایل اے بن جائے تو پورے علاقے کی ذمہ داری آ جاتی ہے، علاقے کا ایم پی بن جائے تو پوری ایم پی کے عہدے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی طرح جتنا بڑا عہدہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بچہ ہے، ابھی تک اپنی بھی ذمہ داری نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تک ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، بالغ ہوا اپنی ذمہ داری اپنے سر پر آ گئی، نماز چھوڑے گا پکڑ ہوگی، گناہ کرے گا پکڑ ہوگی، نیکی کرے گا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اس کی اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا کر دی، تو اب ذمہ داری اپنی بھی ہے اور اپنی بیوی کی بھی ہے، اب دو کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ بڑا ہو گیا۔
اور بڑا ہوا کہ باپ بن گیا تو اب باپ کے ہونے کی وجہ سے بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری اور اپنی بھی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح آگے کو ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ بڑا بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، تو اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ اب ہماری زندگی میرے پیاروں عام بچوں کی زندگی نہیں رہنی چاہیے۔ عام بچے اذان ہو رہی ہے کھیل رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے کھیل رہے ہیں، نماز کی طرف نہیں جا رہے، مسجد کا رخ نہیں کر رہے، بعض مرتبہ ایسے کھیلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم حافظ ہو گئے، ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں دیکھ بھال کر زندگی گزارنی ہے۔ کون سا کام کرنا ہمارے لیے جائز ہے وہ کریں گے، اور کون سا کام ناجائز ہے اس سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، حلال کو اختیار کریں گے۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو کام اللہ نے یا رسول اللہ نے ناجائز کیا، حرام کیا ہو۔ حلال کام کریں گے، جائز کام کریں گے، ناجائز سے بچتے رہیں گے۔ ایک ذمہ داری، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ جو حافظ قرآن کے لیے فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور حافظ بن گیا تو اس سے جنت میں کہا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ تو یہ فضیلت صرف قرآن کو حفظ کر لینے پر نہیں، بلکہ قرآن کو حفظ کر لینے کے بعد قرآن کے حلال اور حرام کو پہچان کر اس پر عمل کرنے پر ہے کہ قرآن نے کیا چیز جائز کہی ان کو کرتا رہا، قرآن نے جو چیزیں ناجائز کہی ان سے بچتا رہا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کر اختیار کیا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر ان سے بچتا رہا، تو تب یہ مرتبہ ملے گا کہ اقرأ ورتقی، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ عام حافظ قرآن جو حرام اور حلال کا فرق نہیں سمجھتا، جو جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتا، جو زندگی بے مہار شتر کی طرح گزارتا ہے، بے مہار اونٹ کی طرح گزارتا ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ایسے حافظ قرآن کے لیے یہ والی فضیلت تو کیا ہوگی، بلکہ ایسے حافظ قرآن کو اپنی مغفرت کرانا مشکل پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ کے یہاں جتنی فضیلتیں حافظ قرآن کی بیان کی جاتی ہیں وہ حاصل کرنی ہیں تو اپنی زندگی قرآن و سنت کے طریقے پر ڈھالنی ہے۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزاری تو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ جو ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے، حافظ قرآن قیامت کے دن ایسے 10 لوگوں کی مغفرت کرائے گا کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ تو یاد رکھیں یہ بھی عام حافظ قرآن کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ جو قرآن کے احکام پر عمل کرتا ہو، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہو، قرآن کے خلاف اس کا کوئی عمل نہ ہوتا ہو، ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اگر قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتا، قرآن کے حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا، سنت کی پرواہ نہیں کرتا، شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، تو ایسے حافظ قرآن دوسروں کی مغفرت تو کیا پہلے اپنی ہی مغفرت کرا لے۔ آپ جانتے ہیں ایک نماز قضا کرنے پر، جان بوجھ کر قضا کرنے پر کتنے دن جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا؟ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ حافظ قرآن چاہے جتنی نمازیں چھوڑتا چلا جائے، حافظ قرآن چاہے جائز ناجائز کچھ بھی کرتا چلا جائے، حرام کھا رہا ہے، حلال کر رہا ہے، جائز کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، سب کچھ ملا کی ماری حلال ہوتی چلی جائے گی اور جنت کا وہ ٹھیکیدار بن گیا کہ جنت میں خود بھی جائے گا اور 10 آدمی کو ہر حال میں لے کے جائے گا۔ داڑھی منا رہا ہے جنت میں جائے گا، پینٹ شرٹ پہن رہا ہے جنت میں جائے گا، نماز چھوڑ رہا ہے جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار کر کے جائے گا، بھول چوک سے اللہ سے توبہ مانگ کر جائے گا تو پھر اللہ کے یہاں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو حافظ قرآن کے لیے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو ہم نے حفظ قرآن کیا ہے اس کو حفظ کر لینا آسان ہے لیکن اس کو باقی رکھنا مشکل ہے۔
اس لیے یہ حفظ قرآن جو آج جس کی ہمیں